बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इतना बदतरीन दिलखराश वाक़या हुआ है कि यूएई में एक ड्रोन हमला हुआ है और इस ड्रोन हमले के नतीजे में एक पाकिस्तानी की जान गई हुई है और 2 भारतीयों की जान गई है और इसके चंद लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये इनिशियल इत्तलात हैं और गालबन खुदशा ये है कि तादाद बढ़ेगी, क्योंकि जो अभी तक जो इनिशियल इत्तलात हैं उनमें ये चीज़ यूएई अथॉरिटी इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अमेजिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। ये असल में जो ड्रोन हमला हुआ है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ है और वहाँ पर 3 ऑयल टैंकर स्टोरेज पर में थे, उनको शदीद नुकसान हुआ है, जिसके बाद वो शदीद धमाके से तबाह हुए और उसके बाद नुकसान हुआ है और इम्कान है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। आप देखें कि हालिया में यूएई में काम किया गया है, जो 2015 की जो जंग हुई थी उसमें से जो यूएई ने अपने आप को यमन की जंग से आज़ाद किया था और ये बेहतरीन क्लास का फ़ैसला था, क्योंकि अगर जंग मसले का हल होती तो अमेरिका 20 साल के बाद अफगानिस्तान से ना निकलता। और जहां पर ड्रोन हमला हुआ है असल में ये अबू धाबी एयरपोर्ट का वो हिस्सा है जहां पर कंस्ट्रक्शन जारी थी, कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। आप जानते हैं कि जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है वहां पर पाकिस्तान की कितनी लेबर काम कर रही होती है। बेचारे यहां से काम करने के लिए गए हैं, वहां पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यूएई वो एरिया है जहां पर क्राइम रेट पूरी दुनिया से 0 रेट पर है और इस सूरत हाल में आप यूएई की सड़कों पे चले जाएं, आपको सुकून और अमन मिलता है। आपको अबू धाबी जो कि उनका कैपिटल है, ये इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, वहाँ पर ड्रोन हमला हुआ है। हालिया यूएई की डेलीगेशन गया था ईरान और उन्होंने वहाँ पर जाकर क्लियर किया था कि देखिए हम यमन की जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते, हम आपसे ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, आप हमारे भाई हैं, हम आपसे ताल्लुकात रखेंगे। इसके बावजूद अब ये ड्रोन हमला हुआ है। गौसी बागियों ने कहा है कि हमने किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि सऊदी अरब के साथ मिलकर आप इस जंग में शमूलियत इख्तियार की हुई है अभी तक, लिहाजा हम आपको टारगेट करेंगे। देखें, सबसे पहले तो ईरान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए कि आप इस सूरत हाल में बताएं कि अपने गौसी बागियों को बैक किया है, जबकि यूएई ने आपको क्लियर किया था कि हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही हम इस जंग में जाना चाहते हैं, तो फिर ये हमला हुआ है क्यों? दूसरी बात ये कि देखिए ईरान उनको बैक कर रहा है। ईरान ये वाज़े करे कि उनको ड्रोन कहाँ से आए और उनको ड्रोन कहाँ से मिले, और जो ड्रोन जाते हैं हमला करने के लिए वो ईरान के अलावा किसी ने नहीं दिए। अब अगर ईरान ने ये बात कही कि हमारी कैपेसिटी से बागी अब बाहर निकल चुके हैं तो आप गौसी बागियों से अलग हो जाएं, जब यूएई ने आपको कह दिया था कि हम इस जंग में नहीं जाना चाहते। फैसला तो यूएई का बिल्कुल ठीक है। देखें, अपने एक ड्रोन हमले के बाद खुदा न खास्ता कल को कोई दुबई एयरपोर्ट या किसी और जगह पे कोई और हमला होता है तो अल्लाह कभी भी ऐसा ना करे, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी इकानमी की क्या सूरत हाल होगी। यानी कि पाकिस्तान की वहाँ लाखों लोग काम करते हैं, अब पाकिस्तानी बेचारे वहाँ पर शहीद हुए हैं। अब इस सूरत हाल में आप इमेजिन कर लें कि दुबई में कभी भी ऐसी सूरत हाल होती है तो वहाँ से इन्वेस्टर भाग जाएंगे। आप अपने मुल्क में देखें कि पाकिस्तान में सूरत हाल देख लीजिए कि हमारे यहाँ हमले धमाके हुए थे
اس کے بعد انویسٹر یہاں پر آج تک نہیں آ سکے۔ اس حال میں آپ امیجن کر لیں اس وقت یو اے ای کی کیا صورتحال ہوگی اگر وہ اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے جو یہ قوتیں پیچھے بیٹھ کر باغیوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ امت مسلمہ جنگ کی طرف چلے جائیں۔ اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرونا کے وقت صورتحال یہ تھی کہ یو اے ای کے اندر ٹورسٹ نہیں تھے، نہ ابو ظبی جا رہے تھے، نہ کچھ، پورے دنیا کے حالات خراب تھے۔ ایکسپو 2020 بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ اب وہ پوری دنیا کو واپس لے کر آ رہے ہیں، یو اے ای کے اندر جابس کریٹ کر رہے ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر کوئی ایک حملہ ہوتا ہے تو انویسٹر تو وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب انہوں نے ایسے پیکج دیے ہیں کہ آپ دبئی کے اندر آئیں، انویسٹ کریں، تو اس پوری صورتحال میں وہاں پر جا کر بالکل امن اور پیس کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ معاملہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، جو باغیوں کے پیچھے خفیہ طاقت بیٹھی ہے، جو گوسی باغیوں کو ڈرون بھی دے رہی ہے اور یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی دے رہی ہے۔ اگر ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ باغی ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں تو ایران ان کے خلاف کھڑا ہو جائے، یا پھر ایران اپنی پوزیشن واضح کر دیے۔ آپ دو کشتیوں میں سوار ہو کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب آپ یو اے ای کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے رہیں اور آپ اس کے ساتھ بھی معاملات رکھتے رہیں، اور اس کے پیچھے آپ گوسی باغیوں کو بھی سپورٹ کریں۔ یعنی آپ وکٹ کے دونوں جانب سے کھیلنا بند کر دیں۔ اگر ایک جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو آپ بالکل کریں۔ دیکھیے سب سے پہلے پاکستان اپنے رول پلے کر رہا ہے۔ پاکستان اس میں رول پلے کر سکتا ہے کہ باغیوں کے ساتھ ہم مل بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں، ایران کو اپنے ٹیبل پہ بٹھائیں اور ٹاکس کروائیں۔ قطر کے اندر معاملہ ہوا ہے، آپ قطر کے اندر گوسی باغیوں کے لیڈران کو بلائیں اور ایران کو بلائیں، آپ یو اے ای کو بلائیں، آپ سعودی کو بلائیں، اور مل بیٹھ کر بات چیت کر کے معاملہ حل کروائیں۔ جنگ سے مسئلہ حل ہونا تو کیا ہو جاتا۔ آپ دیکھیے اس میں ایلیمنٹس کون سے گھسے ہوئے ہیں۔ گوسی باغیوں کے اندر ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو مسلمان قوتوں کے خلاف جو قوتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اب ایران کے حکومت پوری طرح ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس میں بھی اس طرح کا حال ہے جس طرح افغانستان کے اندر کے گروپس تھے، داعش کا گروپ الگ، ٹی ٹی پی کا الگ ہے، ایون کہ بی ایل اے کا گروپ بھی کام کرتا رہا۔ اس طرح بھارت بھی اس میں کودا، تو پوری طرح ان کو پاکستان نے فیسلٹیٹ کیا، ہم نے فیسلٹیٹ کیا، جا کے وہ معاملہ حل ہوا۔ اس صورتحال میں آپ دبئی کے اندر لڑائی کو لے کر آپ آ جائیں یا یو اے ای کے اندر، تو اس کے بعد آپ سوچ لیں کہ باقی عرب ورلڈ بچ جائیں گے۔ تو یہاں پر جو یو اے ای نے جو اسٹینڈ لیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ایران اگر وہ اپنے پراپرلی پوزیشن واضح کرتا ہے تو او آئی سی کو چاہیے کہ ایران پہ دباؤ ڈالے، یہ معاملہ حل کرے۔ دیکھیے جب آپ افغانستان کا معاملہ جب ٹیبل ٹاک پہ حل ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اب اربوں ڈالرز کا جب وہاں پر نقصان ہو، پاکستانی پہلی مرتبہ عجیب صورتحال سامنے آئی ہے کہ ایک پاکستانی بیچارے اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں۔ اگر وہ یو اے ای جاتے ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ایران سے احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ ہم گوسی باغیوں کو کہیں اور پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ اگر ہم نے آپ کی جنگ میں شمولیت اختیار نہیں کی تو آپ کو کوئی حق نہیں ملتا کہ پاکستانی وہاں پر جا کر جان سے جائیں، اور ہم یہاں پر چپ بیٹھے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ان کو ٹیبل ٹاک پہ بٹھائیں، یہ جنگ ختم کروائیں۔ اگر یہ صورتحال
نہیں ہوتی تو اس کا لائے عمل لائے۔ کیا آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح مسئلہ حل کرنا ہے؟ جو گروپ مسلمانوں کے خلاف قوتیں ملی ہوئی ہیں وہ تو چاہیں گی کہ یہ جنگ چلتی رہے۔ یمن بھی اسی طرح افغانستان ہے، بہت سارے گروپ ہیں۔ UAE نے بر وقت فیصلہ کیا تھا کہ اب آپ اس میں جب قوتیں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو وہ قوتیں ملیں گی جو اسلام کے شدید مخالف ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بڑی قوتیں نے کوشش کی تھی کہ اس میں پاکستان بھی کودے، ہم بھی اس جنگ میں شمولیت اختیار کریں۔ الحمدللہ ہماری فوج نے بر وقت فیصلہ کیا، ہم نے اس جنگ میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ آج دیکھ لیں اس کا رزلٹ کیا ہے۔ لیکن اب جو معاملہ ہوا ہے، اگلی صورتحال میں پیدا ہو رہا ہے کہ بھارت ہو یا دوسری خفیہ قوتیں جو اس سے بڑا خوش ہوں گے کہ مسلمان ملکوں میں حملہ ہو جائے، کبھی ایران میں حملہ ہو جائے، کبھی دبئی میں ہو جائے، وہ بیٹھ کر مسلمانوں کا تماشا دیکھتے ہیں۔ آپ کو وہی سالوشن لینا ہے جو قطر کے اندر ہوا تھا، آپ وہاں پر بیٹھ کر ڈسکشن کر لیں۔ اب تو سعودی، UAE، قطر سب کے معاملات حل ہو گئے ہیں، تو آپ ترکی کو بھی بیچ میں لائیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتے۔ ایران کو سب مل کر کہیں گے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ نے بیک کیا ہے، اب آپ ہی جواب دیں۔ امیزنگ ورلڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے اظہار ضرور کریں۔